اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون ولئن متم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 157 اور 158، اور چوتھا سپارہ ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے۔ ولئن، اور بے شک اگر، یہ ان اگر، اس کا ترجمہ اگر ہے، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، قتل تم یعنی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، مجہول کا صیغہ ہے، یا مر جاؤ، ٹھیک ہے، یا شہید ہو جاؤ، شہید کر دیے جاؤ یا شہید ہو جاؤ۔ ظاہر جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو بہت سارے حادثات پیش آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ کی کیا ہے؟ بخشش، اللہ کی مغفرت معافی اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ جو دنیا ہم جمع کرتے ہیں، دنیا کا جو مال و دولت، عزت، جو ایک ظاہری عزت اور شہرت، ٹھیک ہے، وجاہت، جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں، اس سب سے بہتر ہے اللہ کی طرف سے معافی اور اس کی طرف سے جو رحمت ہے، وہ سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ یعنی اگر تم انتقال کر جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ، تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کدھر جمع ہونا ہے؟ تو حشرون، اللہ کی طرف سب کو کیا ہونا ہے؟ جمع ہو جانا ہے۔ اب یہ میرے سامنے ضیاء القرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے، بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یا اللہ کی راہ میں کسی وجہ سے موت کا آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی معافی، عفو و درگزر اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا میں باقی رہنے اور اس کے فانی ایندھن کے جمع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب یہ بات کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کے دربار میں سب کو جمع ہونا ہے، اسی کے کٹہرے میں سب کو اکٹھا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ اچھا بدلہ دے گا یا برا بدلہ دے گا؟ اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے ہی حضور میں حاضری دینی ہے، وہیں اکٹھے کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اکٹھے نہیں، ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے، اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہارا مر جانا، تمہارا شہید ہو جانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، تو یہ یقیناً تمہارے لیے کیا ہے؟ معافی، مغفرت اور رحمت کا سبب ہے، یہ رحمت کا سبب بنے گا۔ اور یہ مغفرت و رحمت اس مال و متاع سے بدرجہ اولا بہتر ہے جس کے جمع کرنے کی فکر میں یہ کفار اور منافقین ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت۔ یہ ان کے شبہات کا جواب ہے، جو ان کو شبہ تھا نا دین اسلام میں، جو منافقوں کو یا کافروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اوپر کی آیت میں خاص قسم کے قتل اور موت یعنی فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، جس پر رحمت و مغفرت کی خوشخبری اللہ نے سنائی تھی۔ اب یہاں عمومی موت اور عمومی قتل کا ذکر ہے، جس طرح بھی واقع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں مر کر بہرحال ہمارے پاس آنا ہے اور اپنے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ پانا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو، تو تم اپنے اعمال کا
بہترین خوش کن بدلہ پاؤ گے، اچھا بدلہ پاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیت مبارکہ سے ربط کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ منافقوں نے ایک بات کہی تھی، کیا کہا تھا؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہنا، یہی بات کہی تھی نا، ما قتلنا ہا ہنا، یہ بات انہوں نے کہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مانی جاتی، ہماری بات سنی جاتی، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جس کو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، یہاں آگے بھی نقل فرمایا ہے۔ ایسے اقوال کے سننے سے یہ ایک احتمال تھا کہ جو مخلص مسلمان ہیں، مخلص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ آ جائے۔ اس لیے یہاں مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کو ایسے اقوال اور اس طرح کے احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تابع تقدیر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جہاد سے مت بیٹھو، اس کی وجہ سے جہاد میں جانے سے اعراض مت کرو کہ تمہیں وہاں جا کر موت آ جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم آگ میں کود جاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، اللہ کو چیلنج نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ٹھیک ہے، تم کھائی میں شیر کے سامنے جا کے اس کے منہ میں چلے جاؤ کہ موت لکھی ہوگی تو آئے گی، تو نہیں آئے گی، ایسا نہیں کرو۔ لیکن جہاد میں جانے سے یا دین کا کام کرنے سے، تبلیغ دین کرنے سے، تبلیغ دین کے لیے محنت کرنے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے کہ تمہاری موت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کہیں بھی چھلانگ لگا دو تو تمہاری موت اگر لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں، دوسرا معنی ہرگز نہیں پہنا ہے، ورنہ پھر قرآن سے اگر آپ اس طرح کے معنی مطالب نکالتے ہیں تو پھر گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق بھی نہیں دیا کہ کسی چھری لے کر کسی کے گردن کاٹ دو اور کہہ دو کہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، یہ تھوڑی ہے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل دی ہے، اس عقل سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہو تو نکل پڑو، اور اگر شہید بھی ہو گئے، اسی طرح تمہاری شہادت لکھی ہے یا اسی راہ میں تمہاری موت لکھی ہے، گھوڑے سے گر کر تمہارے نصیب میں مرنا لکھا ہے، جہاز سے گر کر تمہارے نصیب میں مرنا لکھا ہے، تو یہ مرنا بھی تمہارا ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، اس کا بھی بہترین اجر ملے گا، جو دنیا کے تمام طرح کی جو نعمتوں سے بہت بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقین کیا تھا؟ منافقین طرح طرح سے ورغلاتے تھے، پدزن کرتے تھے، مسلمانوں کو روکتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے جہاد میں جانے سے، جہاد کرنے سے، دین کے نفاذ سے ان کو روکا جائے۔ اور انہی منافقوں کی بے سروپا باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے بے سروپا باتیں کی ان کو قرآن نے وضاحت سے ذکر کر دیا، یعنی جب موت کا وقت معین ہے اور جب موت کا معین وقت آ جاتا ہے تو انسان اپنی قتل گاہ کی طرف خود بخود کیا ہوتا ہے؟ چل کر جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی وہاں کام پڑ جاتا ہے، وہ لاکھ کترائے لیکن تقدیر اسے کیا کرتی ہے؟ تقدیر اسے لے ہی جاتی ہے، تقدیر اس کو اٹھا کر وہاں سے وہاں لے جاتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ کاش وہ نہ جاتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا تو وہ زندہ رہتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے حسرت اور آپ کی یاس اس کو دور کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ نہیں، تمہاری موت لکھی ہی اسی طرح تھی، وہ تمہیں آنی ہی تھی۔ اور سب سے پہلے تو آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہے کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ہزاروں واقعات ایسے سنتے نہیں رہتے کہ رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، صبح اٹھے تو نہیں، مطلب دم نکل چکا تھا۔ کتنے واقعات آپ سنتے ہیں، مطلب کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے، یا گھر میں بیٹھے طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل پہنچنے کی نوبت نہیں آئی، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا انسان زندہ سلامت رہے گا اور باہر گیا ہوا انسان مر ہی جائے گا؟ باہر سے لوگ خیریت سے آ جاتے ہیں، اور جو جہاد کے لیے جائے گا وہ ضرور مرے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ جو جائے گا مرے گا، وہ لازمی وہ شہید ہی ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ سودا بڑا
نفع بخش ہے۔ اگر یہ بات یقینی ہو کہ جو جہاد پر جائے گا وہ شہید ہی ہو جائے گا تو بھی سودا کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو اللہ نے کیا بیان کیا، پھر بھی اس کے لیے بہت فائدے مند ہے، بہت نفع بخش ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا پروفٹ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حیات فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت میسر آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ کس لیے جی رہے ہیں؟ یہی نا کہ جو ہمارا ابدی اور اصلی گھر ہے جنت، وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس مسافر خانے سے جب ہم رخصت ہوں تو ہمارا جو مقام اصلی ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہر جگہ دستگیری فرمائی، ان کے عقائد کو بھی درست فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین اور کافرین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے عقائد کو درست فرمایا، اہل ایمان کو اس فساد عقیدے سے روکا اللہ تعالیٰ نے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے، اور اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک عزم اور حوصلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تھا۔ اس کے علاوہ مذکورہ فساد عقیدہ کیا بنتا ہے؟ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے۔ انسان ہمیشہ حسرت اور افسوس لیے جیتا ہے کہ ہائے کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ کرتا۔ تو یہ حسرت اس کو کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے دلوں میں کیا کرتی ہے؟ فساد پیدا کر دیتی ہے۔ اگر وہ سفر پر یا میدان جہاد پر نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ سورہ نساء میں 78 پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی۔ کیا ہوگا؟ موت تمہیں آ جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، تم بروج مشیدہ میں بھی ہو تو موت تمہیں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یدرککم الموت، مضبوط قلعوں میں بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح اور درست ہوں۔ اور یاد رکھو موت تو ہر صورت میں ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، کبھی چھوٹے بچے کو بھی موت آ جاتی ہے، کبھی نوجوان کو موت آ جاتی ہے، کبھی جوانوں کو آتی ہے، کبھی ادھیڑ عمر میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نکمی عمر تک لے جاتا ہے۔ نکمی عمر یعنی پھر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، بظاہر دنیا والوں کے لیے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اس عمر تک انسان جیتا ہے، نہ وہ صحیح سے دیکھ پاتا ہے، نہ صحیح سے سن پاتا ہے، نہ وہ کھا پاتا ہے صحیح سے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ لوگ بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ گھر والے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اب اس کو اٹھا لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، تو ان کی اس دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کا کام تمام کر دے، اس کو موت دے دے، ٹھیک ہے، جو وہ بہت شریفانہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، دعائیہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، لیکن بہرحال موت پھر بھی ان کو بھی آتی ہے جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال بستر پہ پڑے رہتے ہیں، کتنے ٹائم وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نلکیوں سے ان کو کھانا پانی غذا فراہم کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جیتے ہیں۔ اور جب موت آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کئی سال بستر پہ ہونے کے باوجود پھر اچانک جب جاتے ہیں تو چلا سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی۔ تو لیکن یاد رکھو کہ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا مستحق قرار پائے، تو یہ دنیا وما فیہا، دنیا کے مال، دنیا کے اسباب سے بہت زیادہ بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی ساری عمر، ساری جوانی، ساری طاقت کھپا دیتا ہے۔ نہ دن کو دن سمجھتا ہے، نہ رات کو رات سمجھتا ہے، دن اور رات دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وہ لٹا دیتا ہے، متاع حیات اپنی جو ہے اسی میں کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔
اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے. اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ کام کس کے لیے ہو؟ مالک الملک کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، بندہ مخلص ہو، اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہو، دنیاوی کوئی نفع مقصد نہ ہو، دنیاوی واہواہی مقصد نہ ہو، دنیا کے لوگوں سے تعریف کروانا مقصد نہ ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ ہاں لوگ کہیں ہاں جی بڑا بہادر تھا، دیکھو اس نے جا کر اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دی، دیکھو اس نے شہادت حاصل کر لی، تو لوگ ہم کو بعد میں شہید شہید کہیں گے، ہمیں تمغے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو دنیا میں اللہ کے دین کے نفاذ کا مقصد ہو، اور دوسرے یہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے حکم کو پورا کروں. مالک کا حکم ہے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو، ذاتی کوئی دشمنی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ جہاد ہو، یہ قتال ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، ایک چیز یہاں اور بھی قابل غور ہے، غور کیجئے گا کہ آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، ہماری دوائیں ادویات آپ دیکھیں کہ طرح طرح سے آ گئیں، ہر چیز کی دوا آ گئی، اور ہر طرح سے علاج کو ممکن بنایا گیا. اچھا یہ بات بھی ہے کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دریافت نہ ہوئی ہو، تشخیص نہ ہوئی ہو، وہ اور بات ہے، لیکن اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اگر آپ کے نصیب میں صحت ہے تو وہ بیماری سے آپ کو شفا، اس دوا سے آپ کو شفا ضرور ملے گی. اس بیماری میں آپ وہ دوا استعمال کریں گے تو اللہ آپ کو شفا ضرور دے گا. ٹھیک ہے، اور بھی وظائف وغیرہ بھی بتائے گئے ہیں کہ موت کے سوا ہر طرح سے وہ علاج ہوتے ہیں. ایک بطور دوا جو ہے وہ وظائف بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں، ان وظائف کو جو بتائے گئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک علاج کی ہی طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود کیا کسی علاج نے موت سے کسی کو بچایا؟ نہیں، کیونکہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے کہ دل کے آپریشن ہوئے اور کامیاب ہو گئے، آپ نے دیکھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا یا نزلہ کھانسی بخار ہوا، اس میں بھی لوگ انتقال کر گئے. ایک حادثہ پیش آیا، اچانک کیا ہوا؟ موت کے گھاٹ اتر گئے. تو اس بات کا یقین رکھیں کہ ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، جس سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو لوٹنے کے چکر میں ڈاکو وغیرہ آپ کو گن سے مار دیتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اب لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ یار موت تو لکھی ہوئی تھی، کیا موت اس طرح لکھی تھی؟ تو اس طرح کی موت کو آپ ایک نام دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کو حدیث شریف میں بھی اس کو نام دیا گیا ہے. یہ ہے بلا، یہ ہے وبا. ٹھیک ہے، اور یہ ہے مصیبت، یہ ہے آزمائش، یہ ہے امتحان. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کیا ہے کہ یہ بطور امتحان و آزمائش ہے. لیکن یہ ہے کیوں؟ یہ اس لیے ہے، اور فی زمانہ اس لیے زیادہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کیونکہ حریص ہو گئے، لوگ لالچی ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے اور خود غرض ہو گئے، اپنے ہی لیے جی رہے ہیں، دوسرے کی جان کو ان کو فکر اور پرواہ نہیں ہے. تو ایسے معاملات کے لیے آپ کو دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ دعائیں مانگ کر نکلیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثوں سے بچائے، ایسے ڈاکو چوروں سے بچائے، اس طرح کی مصیبتوں سے، امتحانات سے بچائے. لیکن اس میں ہمارا اپنا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے کہ جو ہم اس طرح کے حادثے کا کبھی شکار ہو جاتے ہیں. کبھی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں. کہ وہ ہے حالی کا ایک شعر ہے نا، جو کچھ ہے یہ سب ہے میرے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آج جو کچھ انسانوں نے بویا ہے وہی اس کی فصل کاٹ رہے ہیں یا ان کی نسلیں کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آباء و اجداد نے کچھ چیزیں بوئی تھیں تو ان کے بچے کاٹ رہے ہیں، یا ہم خود بو رہے ہیں تو ہم ہی کاٹ رہے ہیں اس کی فصل. ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. تو اب اس کو اگر ہم یہ نام دیں کہ تقدیر میں، تو تقدیر میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں،
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، آپ کے جو خادم ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں، ان کے اگر آپ ان کی دعائیں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی آزمائشوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ بسا اوقات گولی آتی ہے اور یوں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ڈاکو کیا ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے خود بھاگ جاتا ہے، وہ گولی چلاتا ہے لیکن اس کی گولی نکلتی ہی نہیں ہے پسٹل سے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ دعائیں کام آ جاتی ہیں، صدقہ اور خیرات کام آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کیا ہے، انسان کے اندر ایک مرض ہے، وہ بخل کا بھی مریض ہے، ٹھیک ہے، کہ مال ہونے کے باوجود وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ اپنے جو غریب اور مظلوم ملازم ہوتے ہیں ان پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، ان کی دعائیں نہیں لیتا بلکہ ان کی آہیں لیتا ہے، ان کی بد دعائیں لیتا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح کے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے تقدیر میں؟ یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ یہ حادثہ اس طرح کے آپ کے ساتھ پیش آئے گا، یہ حادثات پیش آئیں گے یا یہ حادثہ پیش آئے گا، لیکن آپ نے اگر دعا مانگی ہے، آپ صبح دعا مانگ کر نکلے ہیں گھر سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکلے ہیں، تو کیا ہوگا کہ پھر آپ کی حفاظت کی جائے گی، پھر وہ بلا ٹل جائے گی۔ یہ جو ایک مصیبت کی شکل میں نازل ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، آپ کو بچا لے گا، آپ کا صدقہ آ جائے گا، وہ رکاوٹ بن جائے گا، آپ کی صلہ رحمی آ جائے گی، وہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالنے کی رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو اور کبھی انسان اس آزمائش میں کام آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو اس کے گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام پر اس کو جگہ دیتا ہے، جنت میں جس جگہ کا وہ مستحق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو اس صبر کی وجہ سے پہنچا دیتا ہے کہ جو اس پر مصیبت افتاد پڑی، اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا۔ تو دیکھیے کہ یہ بات ضرور ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ہماری بھی بڑی کوتاہی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بھی بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارے ہاں نظام سارا درہم برہم ہے، کوئی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے یہ مشکل آئے گی اور اس نے دعا مانگی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اس نے صلہ رحمی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا، اس کو بچا لے گا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اسی بلا میں یہ کام آ جائے گا، اسی حادثے کا یہ شکار ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تقدیر میں اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا نا بار بار دعائیں مانگنے کا، اور حدیث شریف میں ہر طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہر طرح کی دعائیں حدیث شریف میں سکھائی گئی ہیں کہ کیڑے کے کاٹنے کے مرنے سے، یعنی سانپ بچھو جس طرح کے جو موذی جانور ہوتے ہیں اس کے کاٹ لینے کی موت سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، آگ میں جل جانے کی موت سے بھی پناہ مانگی، پانی میں ڈوب کر مر جانے سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اس کے علاوہ ہر طرح کے حادثے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اونچائی سے گر جانے، چھت سے گر جانے، بلڈنگوں کے نیچے یعنی جو ملبے کے نیچے دب کر مر جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ ساری دعائیں سکھائی ہیں، اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی آپ اردو میں مانگ کر نکلیے، تو یہ دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بلائیں اس طرح کی ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو لیکن یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ دعائیں مانگ کر دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں گے تو یہ مشکل آپ سے دور ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھ کر نکلیں گے تو یہ مشکل آپ پر آ جائے گی، آن پڑے گی۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ دعا مانگیے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ مانگیے، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا مالک کا کام ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا حادثے پیش آئیں گے اور آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے، بچاؤ کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، آپ کو یہ بتایا نہیں گیا۔ آپ سے جو کہا گیا آپ وہ کیجئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ مالک الملک کا کام ہے وہ اپنا فضل وہ فرمائے گا، وہ دستگیری فرمائے گا۔ تو آپ کو جو کہا گیا وہ کیجئے، آپ اس انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھیے کہ نصیب میں ہوگا تو مر جاؤں گا، نصیب میں ہوگا تو جی جاؤں گا۔ اور پھر کبھی اس طرح کے معاملات اگر پیش بھی آ جائیں تو دے دلا کر اپنی جان چھڑائیں، ٹھیک ہے، اور گھر سے نکلنے لگیں صدقہ خیرات کر کے نکلیں، لوگوں سے دعائیں لے کر نکلیں، گھر والوں سے دعائیں لے کر نکلیں، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کے ملازم ہیں، ان کو صدقہ خیرات دے کر نکلیں، اپنا عقیدہ درست کر کے نکلیں۔ اب ایک اللہ پر آپ کا جو ہے یقین ہو، بلیو ہو ایک اللہ پر، کہ ایک اللہ ہے، اس کی رسی بہت مضبوط ہے، وہ میں پکڑ لوں گا، تھام لوں گا، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیاوی جو جائز امور ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے کی امداد کے لیے حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی امداد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھروسہ ہمارا سارا کس پر ہو، اللہ پر ہو،
اور سارا کام بنانے والا ایک اللہ ہے، اور یہ در در کے فقیر ہمیں بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی آسان سی جن کو لوگ پیچیدہ بنا دیتے ہیں، لیکن انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔